ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے نہ کبھی زرداری صاحب نے آ کے اس جہاد کا اعلان کرنا ہے، نہ کبھی کرزئی صاحب سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کریں گے، تو کیا ہم فلسطین کو اسرائیلیوں کے سپرد کر کے خاموش ہو جائیں، ہم کشمیر کو ہندوستان کے سپرد کر کے خاموش ہو جائیں، ہم افغانستان کو امریکیوں کے سپرد کر کے خاموش ہو جائیں؟ وہ جہاد کا فریضہ جو ہے وہ کس طرح ادا ہوگا، اس کا وقت کب آئے گا، اور یہ خطے ہمارے ان کے پنجے سے آزاد کیسے ہوں گے؟ انہوں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، یہ ایک مدنی دور کی آیت ہے۔ اس آیت سے پہلے 13 برس تک مسلمانوں پر بدترین مظالم کیے جاتے رہے۔ ان بدترین مظالم میں قرآن مجید کیا کہنا یہ تھا کہ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مدینے میں ریاست بن گئی تو پھر ان کو کہہ دیا گیا کہ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور پھر اس کے تحت یہ بات کر دی گئی۔ یہ بات کہنا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دراصل یہ لوگ نہیں ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں خودکشی کے لیے صرف ایک انسان جب تیار ہوتا ہے اجتماعی خودکشی کے لیے، تو یا مذہب کا جذبہ ہوتا ہے اور یا نیشنلزم کا جذبہ ہوتا ہے۔ نیشنلزم کا جذبہ جاپانیوں کے اندر تھا، تاملوں کے اندر تھا، جو بدترین شکست کھا گئے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ عراق ہو یا پھر فلسطین ہو، ان دونوں کے درمیان خودکش حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ ناکامی سے مکمل طور پر دوچار ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قیام پاکستان سے پہلے کے 50 برس میں ایک مکمل طور پر جدوجہد ہوئی آزادی کے لیے، علماء دیوبند نے جدوجہد کی، بریلوی علماء نے جدوجہد کی، قائد اعظم رحمہ اللہ نے جدوجہد کی، سب لوگوں نے جدوجہد کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس جدوجہد میں کون سی جدوجہد؟ وہ ایک مسلح جدوجہد تھی، لیکن اس جدوجہد کے تحت پاکستان کو حاصل کر لیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ہم صبر کا راستہ بھول گئے، بات یہ ہے کہ ہم دین کا صحیح طریقہ بھول گئے، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر جب ایک دفعہ ابھی آپ یہ بات ہو رہی ہے، 8 جو تنظیمیں تھیں، جو تنظیمیں روس کے خلاف لڑی تھیں، ان 8 تنظیموں میں سے 6 تنظیمیں اس وقت کرزئی کی حکومت میں شامل ہیں، اور صرف 2 تنظیمیں ان کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کس کنفیوژن کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کو واضح طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ جہاں بھی یہ انما الامام جنہ والی جو بات میں نے کی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو اس طریقے سے نہیں رد کیا جا سکتا۔ یہ ایک اور نقطہ آ گیا پروفیسر ساجد میر صاحب، یہ بتائیے کہ شرعی لحاظ سے پاکستان کی یہ جو ریاست ہے اور ان کی سرحدیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، اور یہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں کیا ہم ان کو وائلیٹ کر سکتے ہیں ایک دینی جذبے کے تحت؟ آپ المبسوط سرخسی سے لے کر دوسرے فقہا کی کتابیں دیکھیں، جہاں انہوں نے امام کی بات کی ہے جہاد کے لیے، امام کے اذن کی بات کی ہے، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ اچانک اگر حملہ کر دے دشمن، غیر مسلم دشمن کسی ملک پر حملہ کر دے، امام موجود ہے، اس کے اذن کا اور اس کی اجازت کا انتظار مت کرو، دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے ملک کو، اپنے دین کو، اپنی سرزمین کو، اپنی ہر چیز کو بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک، چہ جائے کہ امام موجود ہی نہ ہو، جیسا کہ قاضی صاحب نے کہا، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو چاہیے، بلکہ وہ ایک طرح سے فرض عین اس وقت ہو جاتا ہے جہاد۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک حکومت موجود تھی طالبان کی، اس کی اچھی باتیں بھی تھیں، محترم لدھیانوی صاحب نے بتائیں، کوئی قابل اعتراض باتیں بھی ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن اس حکومت کو الگ کر کے امریکہ نے اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اب وہ اس کا کچھ نہ کچھ سیٹ اپ، حکومت ان کی اقتدار قائم نہیں ہے لیکن وہ سیٹ اپ موجود ہے۔ اور یہ بات مجھے جس سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ جی امریکہ کرا رہا ہے، اسرائیل کرا رہا ہے، بھارت کرا رہا ہے، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ جذبہ دینی ہے یا قوم کا ہے یا جس کا بھی ہے، اس کو ایکسپلائٹ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ جذبہ ایک مسلمان کا ہے لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور انہیں پتہ نہیں جو خود کچھ بمبار ہیں ان میں سے بہت سو اہم نقطہ ان میں سے بہت سو کو پتہ نہیں کہ ہمیں کوئی استعمال کر رہا ہے، اور ان کی لیڈرشپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے لگے ہیں یا ان کو خریدا گیا ہے یا ان کو اپنے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا، آپ فرماتے ہیں اور شاید درست فرماتے ہیں کہ امام کی اجازت ضروری نہیں ہے اگر امام نہ ہو جہاد، اور آپ نے فرمایا کہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا، روس نے افغانستان میں، قاضی صاحب بھی اس جہاد میں پریکٹیکلی حصہ لے رہے تھے، یہاں دیواروں پہ چاکنگ تھی، جہاد فرض عین ہے، جہاد کی ٹریننگ ہم سے حاصل کرے، اور ابھی بھی ظاہری بات ہے آپ اور قاضی صاحب ان کے اس جہاد کو جہاد قرار دے رہے ہیں۔
اگر ان سرحدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور سٹیٹس الگ الگ نہیں ہے، اب میرا سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں، خود کیوں نہیں جا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بھیج رہے ہیں، اسی طرح کے ٹریننگ سینٹر کیوں نہیں کھول رہے ہیں، اور آپ یہ مقدس دینی فریضہ جو ہے وہ خود کیوں نہیں ادا کرتے؟ فرض عین ہے